بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترمین و سامعین، آج ہم انشاءاللہ 11ویں پارے کی مضامین کا خلاصہ ابھی سنیں گے. 11ویں پارے کے شروع میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے منافقین کی سزا بتائی گئی کہ وہ گندے اور ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، سوائے چند صحابہ کے جو عذر کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے نہ جا سکے، جن کی وضاحت گزر چکی ہے، اور 3 صحابہ کرام کی وضاحت آگے آ رہی ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اس سے زکوٰۃ لیں اور آپ اس کے ذریعے اس زکوٰۃ کے ذریعے ان کو پاک کر دیں اور ان کے لیے دعا کریں. آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون و اطمینان ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دعا کریں تو ان کے لیے کیسے سکون اور اطمینان بھی ہو سکتا. اس کے بعد مدینہ میں منافقین کا مسجد زیار کو بنانا، زیار کا مطلب نقصان پہنچانا، تو انہیں مسجد زیار میں نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس کو پھر گرا دینے کا حکم دیا گیا. منافقین نے مدینہ میں آبادی سے کچھ باہر مسجد بنائی اور اپنی چلاکی کو چھپاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے گھر آبادی سے کچھ دور ہے، باہر ہے، مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ اس میں بارش، گرمی، سردی اور دوری کی وجہ سے نماز پڑھ لیا کریں. لہذا آپ تشریف لائیں اور اس مسجد کا افتتاح کرتے ہیں اور نماز پڑھیں تاکہ ہمیں آپ کے نماز پڑھنے کی وجہ سے برکت حاصل ہو. ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر یہ سچے ہوتے تو مسجد بنانے سے پہلے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے اور آپ کے دستے مبارک سے اس کی بنیاد رکھواتے، لیکن وہ نہیں کیا. بعد میں برابر کے پورا پروپگنڈا کر کے آپ پنجابی جی آپ نہیں کہتے آلو تو مٹی چاٹنے واسطے، گوبرو تو مٹی چاٹنے واسطے، اب وہ آ گئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت لے لیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں اب جنگ تبوک کی تیاریوں میں ہوں، بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے. غزوہ تبوک سے واپسی پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ان کا اس مسجد کو بنانے کا مقصد نقصان پہنچانا ہے اور کفر کرنا ہے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے کیونکہ وہ جھوٹے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ نے ان کے ساتھ اس مسجد میں نہیں جانا اور نہ وہاں اپنی نماز پڑھنی ہے. تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بھیج کر کے اس مسجد کو گروا دیا. تو جب بندے کی عقل الٹی ہو، الٹے کام کرے، اس کا جو نقصان ہے وہ اسی طرح کا ملتا ہے. اس کے بعد 5ویں نمبر پر اللہ سے ڈر اور اللہ کے تقویٰ پر یہ کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، وہ مسجد قباء تھی یا مسجد نبوی تھی، اس میں علماء کرام میں اختلاف ہے. لیکن سلف صالحین کی ایک جماعت ان دونوں کی قائل رہی ہے کہ دونوں مسجدیں ہی تقویٰ پر ان کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو مسجد قباء اس کی بنیاد بھی تقویٰ پر ہے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک اولا اس صفت کی حامل اور مصداق ہے. اس کے بعد 6 پوائنٹ میں اللہ اور مومنوں کے درمیان جنت کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کی جانوں اور مسلمانوں کے مالوں سے اس بات پر ان کو خرید لیا ہے کہ وہ قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، یعنی جہاد کی اس میں فضیلت بیان کی گئی. 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مومنوں کو کسی مشرک کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا گیا، چاہے وہ نبی کے رشتہ دار کیوں نہ ہو یا مومنوں کے رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے، بخشش کی دعا. تو آج ہمیں اس معاملے میں اور زیادہ بچنا چاہیے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، آپ کا کوئی ہمسایہ ہو، وہ مشرک ہو، کھلے عام اس کا شرک باطل ہو اور آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، اس سے منع کر دیا گیا. یہ حکم اس وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب جو آپ کی خدمت بہت کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بہت کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کو قبول نہ کر سکے اور نہ کرتے گئے.
تو اسی حالت کفر میں ان کی موت واقع ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے روک نہیں دیتا تو میں اپنے چچا کے لیے اللہ سے معافیاں مانگتا رہوں گا، استغفار کرتا رہوں گا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرکین کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، چاہے وہ آپ کے اپنے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے آپ کے چچا ابو طالب کو آج لوگ حضرت ابو طالب کہتے ہیں یا ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں، یہ دونوں کلمے ان کے لیے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کی وفات اسلام پر نہیں ہوئی، لیکن ان کی محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے داری کی بنیاد پر تھی۔ تو محبت کے تقاضے پر صحابہ نے بھی سوال کیا تھا، کیا آپ کی اس محبت کے بل بوتے پر آپ کے چچا کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمی ہوگی، لیکن کتنی کمی ہوگی کہ میرے اس چچا کو جہنم سے آگ کا جوتا نکال کے پہنایا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کے دماغ سے ایسے اوارے نکلے گی جیسے ہڈیاں اڑتی ہیں، بڑا یاد نہیں۔ اور یہ مشرکین میں سب سے کم عذاب آپ کے چچا کو ہوگا آپ کی خدمت کی وجہ سے، کیونکہ بچپن سے وہ آپ کی خدمت کرتے رہے، لیکن یہ عذاب ہمیشہ ہوگا اور مشرکین کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان 3 صحابہ کرام کے بارے میں بتایا گیا جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، تو ان کے بارے میں فیصلے کو پورا چھوڑ دیا گیا کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے منافقین کی طرح جھوٹ نہیں بولا، جھوٹے عذر پیش نہیں کیے، بلکہ سچ سچ بتا دیا اور غلطی کا اعتراف کر لیا۔ تو ان سے بات چیت کرنا حکم ہوا کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے، جیسے آپ کے مسجد میں 3 نمازی کو کہا جائے کہ کوئی نمازی ان سے بات نہیں کرے، صحابہ کو حکم ہوگا کہ تینوں سے کسی نے بات چیت نہیں کرنی۔ اور 40 دن گزر گئے ایسے، کتنی بڑی اللہ کا عنایت ہے، سچ بولنے کی وجہ سے اور مخلص ہونے کی وجہ سے اللہ نے آزمایا۔ اور 40 دن جب راتیں گزر گئی تو ان کی بیویوں کو حکم ہوا کہ اب آپ نے کے ساتھ یہ نا اپنے اپنے گھروں میں چلی جائیں۔ یعنی آپ دیکھیں کتنا تکلیف کا منظر، نبی بات نہیں کر رہے، ان کے ساتھی بات نہیں کر رہے، بیویوں کو حکم ہوا کہ ان کے ساتھ بات نہیں کرنی، گھروں کو چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ مزید 10 دن گزرے، جب 50 دن ہو گئے، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ تو پھر یہ آگے باقی آئے، یہ لمبا واقعہ یہ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں بھی آپ اس کو پڑھیں اور اکیلے بیٹھ کے پڑھیں، 3 4 5 صفحوں کا یہ ہے، ہو نہیں سکتا کہ آپ کی آنکھوں سے زار بدار آنسو نہ آئیں۔ اور آپ تصور کریں یہ کیسے سچے لوگ تھے، جھوٹ بولتے وقتی طور پر یہ معاملہ نہیں پیش آنا تھا جو 50 دن کو تکلیف اٹھانی پڑی، لیکن انہوں نے شروع میں تکلیف اٹھائی، سچ بولنے کی وجہ سے شروع میں تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن اس سچ کی وجہ سے پھر ایسی عزتیں اللہ تعالیٰ کرے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جیسے صحابہ کرام کو 50 سے تکلیف تو ہوئی، لیکن اب رہتی دنیا تک ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ لگے، لیکن اگر جھوٹ بول رہے تھے تو اللہ کے ہاں تو سب کچھ معلوم ہے کہ یہ اندر سے بول رہے ہیں یا منافقت کر رہے ہیں۔ منافقت کرتے تو صحابہ نہ رہتے، منافقت نہیں کی، سچے تھے، جھوٹ نہیں بولا، اللہ نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ عطا کیا۔ اس کے بعد دینی علم کے حصول کے لیے سفر کرنا، دور دراز جانا اور علم حاصل کر کے واپس اپنے قوم اپنے علاقے میں آنا اور لوگوں کو ڈرانا، ممکن ہے وہ اللہ سے ڈر جائیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں۔ جو لوگ بھی سعودی عرب اور دوسرے ممالک میں اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، واپس آ کر کے اپنے علاقے میں، اپنے ضلع میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں لوگوں کو باتیں بتائیں تاکہ لوگ اصل راستے پہ لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے فرمائے۔ اس کے بعد 11واں پوائنٹ یہ بتایا گیا کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ سورت نے تمہارا کون سا ایمان زیادہ کر دیا ہے۔ سوچو، لوگ ایمان والے ہیں، ان کا ایمان اس سورت کے نزول سے زیادہ ہوتا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، مگر جن کے دلوں میں میل ہے، جن کے دلوں میں روب ہے، جن کے دلوں میں افسوس ہے، تو ان کے دلوں میں سورت کے نازل ہونے سے کوئی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دلوں میں گندگی ہوتی ہے۔ تو اس گندگی کو اس سورت کے نازل ہونے سے اور بڑھا دیا جاتا ہے اور پھر وہ حالت کفر میں ہی مر جاتے ہیں۔ 12واں پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں کے ساتھ شفقت، محبت، ان سے تعلق، یعنی مسلمان یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نبی پر ایمان لانے والے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مسلمانوں پر اللہ نے جو سب سے بڑا احسان کیا کہ اپنا محبوب ترین نبی آپ کو امام و پیشوا کے طور پر عطا فرمایا۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بہت بڑا عظیم احسان ہے تم لوگوں پر کہ میں نے اپنا نبی تمہیں دیا ہے، کہ وہ تمہاری جنس میں سے ہے، بشر ہے، انسان ہے، روح نہیں ہے۔ اس پیغمبر پر تمہاری ہر طرح کی تکلیف گراں گزرتی ہے اور تمہارے فائدے کے بڑے ہی خواہش مند رہتے ہیں اور بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں، اور یہ مہربانی آپ کی لائی ہوئی شریعت اور دین رحمت کی صورت میں ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیت میں بتایا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے صرف اسی پر بھروسہ کیا ہے اور وہ عرش کا مالک ہے۔ اور یہ آیت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ صبح شام کے اذکار میں لکھی ہوئی ہے۔ جو بندہ ساتھ ساتھ اس کا صبح شام پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فکر اور اس کی مشکلات کو کافی ہو جاتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ یہ سورہ نبی داؤد کی 5000 کی کافی پر حدیث ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ سورہ توبہ ختم ہوتی ہے اور سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یونس کے شروع میں مشرکین عرب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے کی وجہ صرف یہی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ تو انسان ہے اور ہم میں سے ہے، جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کو ہم کیوں مانے، نبی اگر نبی ہے تو انسان نہیں ہو سکتا۔ مکہ والے کہتے تھے کہ یہ انسان ہے، انسان نبی نہیں ہو سکتا، اور آج کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی تو ہے مگر انسان نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ رب العزت نے بے شمار مرتبہ آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول، اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا نورہ و رسولہ، کہ عبدہ و رسولہ، یا تو آپ کہیں نورہ و رسولہ تو پھر ٹھیک ہے، اگر عبدہ و رسولہ ہے تو پھر آپ کی لڑائی کے دور میں پڑے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ اس کے بعد آسمان و زمین کی تخلیق اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں فرمائی اور پھر اپنے عرش پر بلند ہو گیا۔ یہ بے شمار آیات میں آیا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ ذات کے لحاظ سے اپنے عرش پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، اور قرآن پاک میں بے شمار مرتبہ یہ بات ذکر ہوئی، مگر جنہوں نے ہٹ درمی اپنائی ہوئی ہے وہ اس عقیدے میں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 17واں پوائنٹ یہ ہے کہ تنگی اور مشکل میں انسان کا اپنے رب سے رویہ، جب اس انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو یعنی اللہ کو پکارتا ہے، لیٹے ہوئے بھی ہمیں پکارتا ہے، بیٹھے ہوئے بھی ہمیں پکارتا ہے، کھڑے ہوئے بھی ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے پریشانی کے وقت اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، یعنی ہم نے اس کی تکلیف نہیں دور کی، کسی اور نے دور کی۔ پریشانی کے وقت ہمارے در پہ جیسے پریشانیاں دور کر دیتی ہیں، اوروں کے در پہ رکھ کے کھاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد 18واں پوائنٹ یہ ہے کہ مشرکین کا مطالبہ ایسا قرآن لانے کا جس میں ان کے معبودوں پر تنقید نہ ہو، ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا گیا ہو، یا تو ایسا قرآن لے کے آئے یا اس قرآن کے اندر تبدیلی پیدا کر دے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ قرآن بھی لے لیکن اپنی مرضی کا، قرآن اللہ کی مرضی کا، آپ کے عقیدے پر چوٹ پڑنی ہے، آپ کے بزرگوں، آپ کے ولیوں اور آپ کے بتوں پر چوٹ پڑنی ہے تو آپ اپنے عقیدوں کی اصلاح کر کے اپنے عقیدوں کو اس قرآن کے مطابق کر لیں۔ 19واں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہی ہمارے اللہ کے ہاں سے باشی ہے۔ بالکل سیم یہی مشرکہ اور شرکیہ عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا۔ آج کے بہت سے مسلمانوں کا بھی یہی ہے، وہ بھی ایسے غیر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہ ہمارے اللہ کے پاس سفارشی ہے، اسی لیے تو آتے ہیں ان کے پاس، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہماری اللہ سنتا نہیں اور ان کی بولتا نہیں، استغفر اللہ۔ جبکہ اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مگر یہ اللہ کی اس قرآن کی بات بھی نہیں مانتے اور اپنے آپ کو اپنے رب سے دور کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ ان کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ 20واں پوائنٹ یہ کہ مشرکین بھی مشکل کے وقت صرف ایک آسمان والے رب کو پکارتے تھے، ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرتے تھے، مگر آج جب مسلمان گلبر گیر میں بھی پھنس جائے تب بھی وہ ایک اللہ کو نہیں پکارتا بلکہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے، اور نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین جو کئی مرتبہ پڑھتا ہے اس دعوے کو بھول جاتا ہے۔ 21واں پوائنٹ یہ ہے
اس فانی دنیا کی مثال کھیتی اور بارش کی طرح دے کر کے سمجھایا کہ کچھ دیر بعد جیسے بارش کا پانی نہیں رہتا اور کھیتی نہیں رہتی، اسی طرح یہ نشانیاں غور و فکر کرنے کے لیے ہے کہ ان کا یہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، تو تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اللہ کی نشانیوں پر غور کرو۔ 22واں پوائنٹ یہ ہے کہ مشرکین جن دن کو پکارتے ہیں قیامت کے دن ان کے شرک سے غفلت اور بیداری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر اور غافل تھے۔ اور آپ کہیں گے وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمہارے تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے ایک اللہ۔ یہ سارے کام کرنے والا ایک اللہ، یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، تو ایک اللہ کا نام لے گی۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ مشرکین مکہ ان ساری چیزوں میں ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے، مگر وہ عقیدہ توحید عبادت میں اللہ کے علاوہ اوروں کے ساتھ شرک کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مشرک رہے۔ لیکن آج کے مسلمان کے اندر توحید عبادت کے اندر بھی شرک ہے اور توحید ربوبیت کے اندر بھی شرک ہے، تو آج کا کلمہ پڑھنے والا وہ مسلمان جو توحید کے دو قسموں میں شرک کرتا ہے، وہ مشرکین مکہ سے بھی پھر بڑا مشرک بن جاتا ہے۔ 24واں پوائنٹ یہ ہے کہ اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں، یقیناً گمان حق کو پہچاننے میں کسی کام نہیں آ سکتا۔ یعنی آپ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش ہی دے گا، اللہ نے بخشنا ہی ہے تو ہمیں بھی بخش دے گا، تو گمان سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، عمل سے کچھ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد قرآن جیسا کلام لانے کا چیلنج، تو آپ اس قرآن جیسی بھی ایک صورت لے آؤ، اور آگے بعد میں کہا کہ ایک آیت لے آؤ، تو نہ تو آیت میں ایک صورت لا سکے، نہ بھی ایک آیت لا سکے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا مقام بیان کیا کہ یہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ لوگوں، یہ قرآن تمہارے لیے عظیم نصیحت اور کھلی شفا ہے جو سینوں میں ہے۔ اس کے بعد نیکی کرتے وقت تم اللہ کی نظر میں ہوتے ہو، یعنی ہر حال میں، ہر حالت میں اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، اس اللہ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں۔ یعنی اگر جس طرح روزے کی حالت میں تم چھپ کر کھانا پینا چاہو تو کھا بھی سکتے ہو، لیکن کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کیونکہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں یقین ہوتا ہے، تو تمہیں یہ بالکل جب ہر کام میں یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہم گناہ نہ کریں، اور اگر آپ گناہ نہ کریں تو یہی تقویٰ ہے، اور یہ ہمیں تمام کاموں میں مطلوب ہے۔ پھر اس کے بعد اولیاء اللہ کون ہیں، اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، پچھلے درس میں ہم نے اس کی وضاحت کی تھی، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ان کی قوم کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر 32واں پوائنٹ یہ کہ فرعون کے جسم کو لوگوں کے لیے عبرت بنا کر کے چھوڑ دیا گیا، جو اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اور پھر اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر کے مارا۔ جب مرنے لگا تو کہنے لگا کہ موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ موت جب آ جائے، روح نکلنے لگے، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب روح نکلنے لگے اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو اس نے بھی جب دیکھا کہ موت آ گئی، اب یقین ہے، تب موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت اس کی یہ ایمان لانا اس کو کوئی کام نہ آ سکا۔ میں جب 5-6 سال پہلے مصر کے وزٹ پر گیا تو وہاں اس میوزیم میں بھی میں گیا، اس میوزیم میں، جس میوزیم میں فرعون کی ڈیڈ باڈی ہے، اور اس ڈیڈ باڈی کو دیکھنے کے لیے ہم گئے تو اس کی الگ سے ٹکٹ تھی۔ ہمارے ساتھ 2 لوگ تھے، 3 لوگ مکہ سے، تو میں نے کہا کہ کتنا ظالم ہے، جب زندہ تھا تب بھی ظلم کرتا تھا، مر گیا تب بھی ظلم۔ ایک اور میوزیم کی ٹکٹ لے کے آئے اتنی مہنگی، اب میوزیم کے اندر اس کو دیکھنے کے لیے پھر سے ٹکٹ لینی پڑ رہی اتنی مہنگی، یہ مرا ہوا بھی ظلم کر رہا ہے۔ تو سب ہنس پڑے، اور دوسری جو ہے وہ آگے کہ انہوں نے کیا بات کی ہے شاید ہمارے خلاف، تو وہ بڑے غصے میں آئے، جو سیکورٹی والے تھے کہ آپ نے کیا بات کہی۔ تو میں بھی تھوڑا سا پریشان ہوا کہ دوسرے بزرگ تھے پولیس والے، تو میں نے کہا یار ہم مسلمان ہیں، ہم سے باہر ٹکٹ دی، ابھی پھر آپ ٹکٹ لے دیں۔ تو میں نے کہا یہ ظالم جتنا تھا تب بھی ظلم کرتا تھا، مر گیا تب بھی ظلم کر رہا، ہمیں دوبارہ ٹکٹ لینی پڑی۔ وہ بھی تھوڑے سے مسکرائے اور وہ پیچھے اپنی ڈیوٹی پر پھر چلے گئے۔ تو یہ ایسا ظالم ہے، جب آپ اس کی ڈیڈ باڈی دیکھنے کے لیے اس کی ڈیڈ باڈی پر پہنچے
تو مجھے قرآن پاک کی آیت یاد آئی تو میں نے وہاں ایسا بات میں پڑھی کیونکہ اور لوگ بھی تھے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم آج تمہارے اس بدن کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں گے تمہارے بعد میں آئیں گے۔ تو اللہ نے عبرت بنا کر کے آج تک اس کو رکھا، اور کیسے اللہ رب العزت نے اس سے جسم کو بچایا ہوا ہے، اور اس طرح کی اس کے خاندان میں اس کی قوم کے اور بھی بہت سارے لوگوں کی ڈیڈ باڈیاں تھیں جو انہوں نے وہاں سنبھال کر کے رکھی ہے۔ تو جو بھی اللہ کے مقابلے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو باقی آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ پھر اس آخر میں قوم یونس کا تذکرہ کیا گیا اور اس سے عذاب ٹلنے کا بیان، پھر فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو نشانیاں اور تمثیلیاں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اور پھر شرک کی ممانعت اور توحید کی دعوت دی گئی، اور آخر میں بتایا گیا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ جب تم کو کوئی تکلیف پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس تکلیف کو دور کرنے والا بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ یاد پارے کا خلاصہ ہم نے ذکر کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا کر اللہ رب العزت ہمیں سمجھے گی اور قرآن پاک پر بڑا گہرا غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔